اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 اور 106 ہے، آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور حق کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا ہے اور حق کے ساتھ یہ اترا ہے، اور ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور قرآن پاک کو ہم نے اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں مہلت کے ساتھ، اور ہم نے اس کو دھیرے دھیرے نازل کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ان آیات میں کہ یہ جو قرآن پاک ہے جس کے سلسلے میں تم شک کر رہے ہو، تو اس قرآن پاک میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کفار اور مشرکین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنا لیا ہے، خود سے لکھ لیا ہے۔ تو تم ذرا غور کرو کہ وہ تو امی ہیں، یعنی وہ تو لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ یہ قرآن پاک جو اتنا شاہکار ہے، عربی زبان کا اور اس کی زبان و ادب کا اتنا نمونہ ہے، اتنا بہترین ہے، اس جیسا کلام کوئی بنا نہیں سکتا، تو کیا یہ کوئی عجمی کلام ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کسی انسان کا کارنامہ ہے؟ اگر یہ انسان کا کارنامہ ہے تو تم سارے انسان اور جنات مل جاؤ اور مل کر اس کو بنا کر لے کر آؤ، اس جیسا بنا کر لے کر آؤ، اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، اس جیسی ایک سورہ بنا لاؤ۔ قرآن پاک نے اس کا چیلنج کیا ہے اللہ رب العزت نے، اور پھر فرمایا کہ یہ جو حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، یہ سچائی لے کر آیا ہے، یہ تمہارے لیے نجات کا راستہ لے کر آیا ہے، یہ تمہارے سامنے روشنی دکھانے والا ہے، یہ روشنی ہے تمہارے لیے، یہ تمہاری زندگی ہے، تمہارے لیے یہ سچائی کا راستہ دکھانے والا ہے، یہ وہ کلام ہے۔ یہ قرآن پاک حق کے ساتھ نازل ہوا ہے اور حق کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور اس میں کوئی شک اور شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے اتارا ہے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، جن کی صفت القوی الامین ہے، جو انتہائی طاقتور ہیں اور انتہائی امانت دار ہے۔ نزلہ روح القدس، اور بہت پاک روح ہے وہ، حضرت جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آئے ہیں، اور یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اتارا ہے، تمام انسانوں اور جناتوں کی رہنمائی کے لیے اتارا ہے، لوگوں کے لیے نجات بنا کر اتارا ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ تم اسی سے منہ پھیرے لے رہے ہو، اس افسوس یہ ہے کہ تم اس پر غور بھی کرنا نہیں چاہتے، تم اس کو سننا بھی نہیں چاہتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی اسلام کے اندر داخل کر لیں، یا جو لوگ اسلام نہیں لانا چاہتے ہیں آپ کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے اور آپ اپنی جان اپنے آپ پر آپ ظلم کیے لے رہے ہیں، اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں کیا کروں اور کون سی وہ کوشش کروں کہ جس کے ذریعے سے لوگ ایمان میں داخل ہو جائے، تو تم یہ بات جان لو کہ ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام صرف حق کو پہنچانا ہے۔ کفار مکہ جو آپ سے طرح طرح کا مطالبات کرتے رہتے تھے، اس سے آپ بہت دل برداشتہ ہوتے تھے اور آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اور قرآن پاک نے تو یہ کہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کیا تم اپنا جو ہے گلا گھونٹ لو گے ان کے پیچھے؟ اگر یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص تھے کہ ان کی امت کا کوئی بھی فرد جہنم میں نہ جانے پائے، ہر ایک ایمان میں داخل ہو جائے، اور وہ اس کے لیے بیچارے بہت کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم اس مکے کے علاقے کو سونا بنا دو، یا زمین یہاں پر باغات تیار کر دو، یا آسمان سے کوئی ٹکڑا ان کے اوپر گرا دو تاکہ یہ ایمان میں داخل ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم سے یہ جو معجزات طلب کر رہے ہیں، بار بار تم سے معجزات مانگ رہے ہیں، تم اس کے چکر میں مت رہو، کیونکہ یہ تو انکار کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو کسی بھی طریقے سے انکار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے معجزات پیش کرتے ہیں تو یہ کہیں گے کہ یہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے،
آپ اس کے بارے میں مت رہیے، آپ کا کام تو حق کو پہنچا دینا ہے، جو آپ کی بات مانے گا وہ جنت پائے گا، اللہ کی رضا حاصل کرے گا، کامیاب زندگی پالے گا، اور جو آپ کا انکار کرے گا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اس کا انتظار کر رہی ہے، وہ جہنم کے شعلوں میں پھینکا جائے گا اور طرح طرح کے عذاب اٹھائے گا، اور وہاں جا کر وہ موت موت چلائے گا مگر اسے موت نہ ملے گی۔ تو آپ صرف بشارت دیجئے اور آپ صرف ان کو بتائیے کہ کیا ان کے ساتھ میں پیش آنے والا ہے۔ آپ کو ہم نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، آپ بشارت دیں ان لوگوں کو جو ایمان میں داخل ہوئے ہیں، ان کے لیے جنت ہے، اور آپ ان کو بتائیں کہ جو تم پر ایمان نہیں لائیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور بھڑکتی ہوئی آگ ان کا انجام ہوگا۔ آپ یہ ان کو بتائیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اور ہم نے یہ قرآن پاک اتارا ہے، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، یہ اس لیے اتارا ہے تاکہ تمہارے سامنے نمونہ بھی آ جائے، اس پر عمل کرنے کا نمونہ بھی آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، قرآن پاک پر وہ عمل کرنے والے ہیں، لہٰذا قرآن پاک کی آیتیں بھی اتر رہی ہیں اور اس پر عمل بھی ہو رہا ہے، اللہ کے نبی اس کی تشریح بھی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں۔ 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے، اگر ایک ساتھ پورا قرآن پاک نازل ہو جاتا تو یہ وہ کیفیت نہ ہو پاتی جو آج ہمارے سامنے ہے کہ اب قرآن پاک کی آیتیں بھی اتر رہی ہیں اور اس پر عمل بھی ہو رہا ہے۔ جہاں مسلمانوں کے دل کمزور پڑنے لگے، قرآن پاک کی آیتیں اتر رہی ہیں، جہاں پر کچھ فاتحانہ آپ داخل ہو رہے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں اتر رہی ہیں، کبھی مصیبتوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، قرآن پاک کی آیتیں اتر رہی ہیں، کبھی کوئی مسئلہ درپیش آ گیا ہے، کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے، قرآن پاک کی آیتیں اتر رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے پوری زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے قرآن پاک موجود ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر چیپٹر، زندگی کے ہر جو بھی اس کے گردش ایام ہیں، وہ سب کے سب ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا نمونہ دیکھیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کی آیت کیسے نازل ہوتی ہیں، کس موقع کے لیے کون سی آیت نازل ہوتی ہے، پھر وہ موقع ہماری زندگی میں آتا ہے تو پھر ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ واقعہ جب پیش آیا تھا تو یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، آج کے اس دور میں ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، زندگی کے ہر مرحلے میں رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی میں جو بھی واقعات تمہارے ساتھ پیش آئیں، جو بھی تم کسی چیز میں مبتلا ہو جاؤ، ان سب کے لیے قرآن پاک تمہارے سامنے رہنمائی پیش کرتا ہے۔ تو ہم نے قرآن پاک کو اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تمہاری زندگی میں وہ عملی نمونہ بھی سامنے آتا رہے، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرو، مہلت کے ساتھ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کو پڑھ کر سناؤ کہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں، اس پر غور کریں، اللہ کے اس بھیجے ہوئے کلام کو سمجھیں۔ اور ہم نے اس کو اسی لیے دھیرے دھیرے اتارا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اسی لیے اتارا ہے تاکہ آدمی اس کی آیات پر غور کرے، اس کا عملی نمونہ بھی ہمارے سامنے آتا چلا جائے، اور اس طریقے سے قرآن پاک کی آیت بھی اتر رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کی تفسیر بھی ہو رہی ہے، اس کی تشریح بھی ہو رہی ہے، اس کی وضاحت بھی ہو رہی ہے، اس میں جو باتیں گنجلک سی لگ رہی ہیں، جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، وہ بھی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے دے رہے ہیں۔ تو قرآن پاک بھی ہے اور قرآن پاک کی تفسیر بھی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندہ ہیں، وہ قرآن پاک کی آیت آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سنو مجھے قرآن پاک دیا گیا اور اس جیسا اور دیا گیا۔ یا اس جیسا اور کیا ہے؟ وہ ہے احادیث، یعنی یہ جو قرآن پاک اتر رہا ہے، اس کی شرح، اس کی تفسیر،
کس کی وضاحت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور وہی شریعت ہے، اور وہی شریعت کا وہ قانون ہے، وہ اللہ کا اتارا ہوا قانون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ سب شریعت ہیں، اور وہ سب مل کر قرآن پاک اور اس کی تشریح مل کر شریعت بنتی ہے، قانون بنتا ہے۔ قرآن پاک کو ویسا سمجھا جائے گا جیسا اللہ کے رسول نے سمجھایا ہے۔ کوئی آدمی اپنی مرضی سے سمجھنا چاہے، اور کوئی کہنا چاہے کہ نہیں بس قرآن پاک کو ہم پڑھیں گے اور جو میری سمجھ میں آئے گا وہ ہم عمل کریں گے، تو وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن پاک اترا ہے اور اللہ کے رسول بھی اس کی وضاحت کے لیے ہیں۔ اللہ نے ان کو رسول بنایا ہے، اور اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی ہوتی ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات، جنہیں آج ہم حدیث کہتے ہیں، حدیث صحیح جو صحیح سندوں سے ثابت ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، جیسے قرآن پاک محفوظ ہے ویسے حدیثیں محفوظ ہیں، تو صحیح احادیث اور قرآن پاک یہ سب مل کر شریعت ہے، اور اسی پر عمل کرنا ہے، اور شریعت اسی کا نام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو ماننا ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے، یہی شریعت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔